بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا یہ دن عطا فرمایا۔ آج عید کا دن ہے جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ اس عید کا ایک پیغام ہے، وہ پیغام کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کچھ لوگ کرتب دکھا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل اسلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن عطا فرمائے ہیں خوشی کے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ بس یہ 2 عیدیں ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ 2 عیدیں خوشی کے دن ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر خوشی کے کچھ دن ہوتے ہیں، ان میں سے مسلمانوں کے لیے یہ 2 دن خوشی کے ہیں۔ دوسرے لوگوں کا تو طریقہ کار یا ان کا حال یہ ہے کہ خوشی کے دن کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، مادر پدر ہم کچھ بھی کریں، جبکہ ہمارے دین کے اندر ہمیں دائرے کے اندر رہنے کا حکم ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمارے لیے حکم یہ ہے، عید کا دن ہو، صبح سویرے جب سورج طلوع ہو جائے اچھی طرح تو سب کے سب اجتماعی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میدان کی طرف نکل جاؤ۔ مسجدوں میں بھی نہیں بلکہ میدان کی طرف نکل جاؤ اور اپنے اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کرو، اور اس طرح کے سب سے پہلے اللہ کے حضور 2 رکعتیں ادا کر کے شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عید کے دن بھی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے نفس کی بندگی کرنے والے نہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، جو چاہیں کریں، اللہ کی بندگی کر کے اللہ کے سامنے اظہار کریں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، تو نے ہمیں یہ خوشی عطا فرما دی، ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ جل شانہ کے ہاں شکرانے کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور پھر اجتماعی طور پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ نماز کی صف میں سارے کے سارے لوگ برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں کون افضل ہے اور کون افضل نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ بندوں میں سے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کسی کو افضل قرار دے اور کسی کو مفضول قرار دے۔ گویا کہ یہ بتلا دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اب کوئی بندہ نواز نہیں اور کوئی بندہ نہیں، بلکہ سب کے سب اللہ جل شانہ کے ہاں بندگی کا اظہار کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہماری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے، ہمارے درمیان اتفاق ہونا چاہیے، دلوں کے اندر کدورت نہیں ہونی چاہیے، دلوں کے اندر نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، دلوں کے اندر تعصب کی ہوا نہیں ہونی چاہیے، دلوں کے اندر ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صرف رنگ و نسل کی وجہ سے فرق کریں، امیر غریب کی وجہ سے فرق کریں، طبقاتی اعتبار سے تفریق کر کے ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ان تمام چیزوں سے برتر اور بالا رہ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے۔ عید کا یہی پیغام یہ دیتا ہے، عید کا ایک یہ پیغام بھی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو جہاں اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف صاف کریں، وہاں اپنے رشتہ داروں کی طرف سے خاص طور پر اپنے دلوں کو صاف کر دیں۔ دلوں کے اندر کدورتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، دلوں کے اندر دبی ہوئی چنگاریاں ہوتی ہیں، ان سب کو صاف کرنا ہے۔ ہماری عید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنوں سے ملے، خوشی سے ملیں، اپنوں سے ملیں، ان کو خوش کریں، اپنوں سے اس طرح ملیں کہ ہم ان کی حال پرسی کریں اور ان کی مدد کریں۔ یہ ہمارا تقاضا ہے ایمان کا، اور یہ عید کا پیغام ہے۔ عید کا اہم ترین پیغام ایک یہ بھی ہے کہ معاشرے میں تمام کے تمام افراد ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے کسی کو
مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ اس عید کی خوشی کے اندر شریک کرنے کے لیے خاص طور پر حکم یہ ہے کہ اپنے روزے کا فطرہ ادا کرو۔ اس کی وجہ سے تمہارے روزے کے اندر جو کمی کوتاہی رہی اس کی تلافی ہوگی، اور تمہارے غریب بھائی معاشرے کے اندر جو غریب سمجھے جاتے ہیں، کمزور سمجھے جاتے ہیں، نادار سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے، ان کے بچے بھی تمہارے بچوں کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر فطرہ کسی نے رمضان میں ادا نہ کیا ہو، عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے، عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرہ ادا کر لیں۔ یہ روزوں کے لیے طہارت کا سبب اور اپنے مسلمان بھائیوں کو خوشیوں میں شریک کرنے کا سبب ہے۔ اور اگر کوئی عیدگاہ جانے سے پہلے ادا نہ کر سکا ہو تو تب بھی یہ واجب ساقط نہیں ہو جائے گا، بلکہ بعد میں بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ مسکین کے ہاتھوں میں دینا اور مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کے اس پیغام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی حیثیت کو بھلا دیں۔ ہم از اول تا آخر بندے ہیں، اللہ کی بندگی کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد للہ السلام علیکم۔